السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک بہت زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے صاحب ملازمہ اور گھڑی. سن 1942 کے شروع یا سن 1941 کے آخر کی بات ہے. سردیوں کا موسم تھا. میں ان دنوں امرتسر کے ایک تھانے میں تعینات تھا. کاروباری لوگوں کا علاقہ تھا. اس کے علاوہ اس علاقے کا بازار بھی میری حدود میں آتا تھا. اس بازار میں گھڑیوں کی چھوٹی سی ایک دکان تھی، مارکیٹ تھی. اشفاق رضوی نامی پولیس کا ایک مخبر اس مارکیٹ میں موجود تھا. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ایس ایچ او اپنے علاقے کی ضروریات کے مطابق اہم مقامات پر مخبروں کا انتظام کرتا ہے. عموماً یہ مخبر مقامی لوگوں کے اندر سے ہی ہوتا ہے اور پولیس سے اس کا رابطہ نہایت خفیہ رہتا ہے. جب کبھی تھانے سے اس کا تعلق ظاہر ہو جائے وہ پولیس کے کسی کام کا نہیں رہتا. اشفاق رضوی نامی جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی ایک ایسا ہی مخبر تھا. گھڑیوں کی مارکیٹ میں اس کی اپنی دکان تھی اور بظاہر وہ بڑا سیدھا سادہ اور بے ضرر شخص لگتا تھا، مگر تھا بہت ہوشیار. اور پہلا ایس ایچ او بھی اپنی رپورٹ میں اس کے لیے اچھے کلمات لکھ کر گیا تھا. ایک روز میں تھانے میں بیٹھا ماتحت عملے سے گپ شپ لگا رہا تھا کہ اشفاق رضوی آ پہنچا. ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے بتایا کہ گھڑی مارکیٹ کی ایک نامی گرامی دکاندار نے ایک مشکوک گھڑی خریدی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مارکیٹ میں گھڑیوں کی فروخت کے علاوہ خرید کا کام بھی ہوتا تھا اور بعض دکانداروں نے باقاعدہ بورڈ بھی آویزاں کر رکھے تھے کہ یہاں سیکنڈ ہینڈ گھڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. جن بازاروں میں پرانی اشیاء بیچی جاتی ہیں وہاں سے عموماً پولیس کو کوئی نہ کوئی شکار مل جاتا ہے. شکار سے آپ کوئی اور مطلب نہ لیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی جگہ بعض اوقات مخبروں کے لیے شکنجے کا کام دیتی ہیں اور وہ مسروقہ یا مشکوک چیز فروخت کرتے کرتے جرم کی جڑوں سے مٹی ہٹا دیتے ہیں. اشفاق رضوی نے بتایا کہ جو گھڑی خریدی گئی ہے اسے ایک مفلوق الحال عورت بیچنے کے لیے لائی تھی. دکاندار نے اس سے یہ گھڑی کافی سستی یعنی صرف 20 روپے میں خریدی ہے، لیکن در حقیقت یہ گھڑی خاصی قیمتی ہے. میں نے پوچھا کتنی قیمتی ہے؟ آپ بتائیں اندازاً کس قیمت کی ہوگی؟ میاں میں یہاں بیٹھ کر اندازہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ اشفاق نے دبے دبے جوش سے کہا، جناب جہاں تک اس گناہگار کی آنکھیں کام کرتی ہیں کچھ نہیں تو اس کی قیمت 5,000 ہوگی. اشفاق کی بات سن کر میرے ساتھ ساتھ دوسرے بھی اچھل پڑے. بلال شاہ قریب ہی بیٹھا تھا. بھاڑ سا منہ کھولے اشفاق کی طرف دیکھتا جا رہا تھا جیسے بیچارے کی ذہنی حالت پر افسوس کا اظہار کر رہا ہو. اگر اشفاق بے پناہ سنجیدہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی اس کی بات کو مذاق سمجھتا، مگر ایسا نہیں تھا. وہ پوری سنجیدگی سے ہمیں گھڑی کی قیمت 5,000 بتا رہا تھا. آپ ہماری حیرت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. ان دنوں 5,000 ایک غیر معمولی رقم تھی اور قیمتی سے قیمتی دستی گھڑی بھی 2-2,500 سے اوپر نہیں جاتی تھی. ہاں اگر کسی انگریز صاحب کے ہاتھ میں اس سے مہنگی گھڑی بندی ہو تو کہا نہیں جا سکتا. اشفاق نے ہماری حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، جناب میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا تو مجھے بھی یقین نہ آتا، اور یہ جو میں نے آپ کو 5,000 قیمت بتائی ہے تو یہ بھی کم ہے. میرا خیال ہے اس کی صحیح قیمت 5.5 اور 6 کے درمیان ہے. یہ بتا کہ تو نے گھڑی دیکھی کیسے؟ ہاں صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری دکان کو گوبندر کے بالکل سامنے ہے. میں کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھ کر آسانی سے اس کی دکان میں جھانک سکتا ہوں. جیسا کہ ہم دکانداروں کی عادت ہوتی ہے اکثر دوسرے کے گاہکوں پر نظر رکھتے ہیں اور اگر خود بیکار بیٹھے ہوں تو پھر تو ساری توجہ ہی دوسروں کی طرف ہوتی ہے. آج دوپہر میں فارغ بیٹھا تھا اس لیے میلے کپڑوں والی وہ جوان سی عورت گوبندر کی دکان میں داخل ہوئی تو میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ کچھ بیچنے آئی ہے. بات کی ساری خرید و فروخت میرے سامنے ہوئی. گھڑی کو دیکھنے پرکھنے کے بعد گوبندر پہلے تو اسے 15 روپے پکڑاتا رہا، پھر عورت کے اصرار پر اس نے گلے سے 5 روپے مزید نکال کر شامل کیے اور اسے تھما دیے.
عورت چلی گئی تو گوبندر اور اس کے دونوں سیلز مین سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کا انداز دیکھ کر ہی مجھے شک ہو گیا کہ وہ کوئی تیر مارنے میں کامیاب رہے ہیں۔ 5 روپے کا ٹوٹا لینے کے بہانے میں گوبندر کی دکان میں گیا تو وہ گھڑی کو بغور آتشی شیشے میں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں اس معائنے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں میری آمد کا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب تک پتہ چلا میں گھڑی کو اچھی طرح پرکھ چکا تھا۔ گوبندر مجھے دیکھ کر پہلے تو گڑبڑایا، پھر گھڑی مجھے دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو رضوی، کیسی گھڑی ہے، ایک انگریز ڈپٹی کی ٹھیک ہونے کو آئی ہے۔ میں نے بھی گھڑی کو احتیاط سے دیکھا۔ وہ سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی تھی، ڈائل کور خالص سونے کا تھا اور ڈائل کے اندر 6 گول ہیرے لگے ہوئے تھے۔ ظاہری طور پر گھڑی کی حالت خاصی خراب تھی اور اس کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس کی قیمت سے نہ گوبندر کو انکار تھا اور نہ مجھے۔ بہرحال میں نے گوبندر پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور فرصت پاتی سیدھا آپ کی طرف چلا آیا۔ صورتحال کافی دلچسپ تھی۔ ایک بدحال عورت نہایت قیمتی گھڑی صرف 20 روپے میں بیچ کر چلی جاتی ہے، اور بنیاں دکاندار یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مہنگی گھڑی ہے اور یقیناً اس عورت کی ملکیت نہیں ہے، اس سے خرید لیتا ہے۔ بغور جائزے سے 2 ہی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، عورت نے گھڑی چرائی ہے یا اسے کہیں گری پڑی ملی ہے اور وہ منہ اٹھا کر اسے بیچنے چل دی ہے۔ دوسرا امکان زیادہ قوی محسوس ہوتا تھا، کیونکہ چوری کرنے والے اتنے بے خبر نہیں ہوتے کہ مال مسروقہ کی قیمت کا صحیح اندازہ ہی نہ لگا سکے۔ دوسرے، گھڑی ٹوٹی ہوئی بھی تھی۔ غالب امکان یہ تھا کہ وہ کسی حادثے کے سبب یا کسی اور وجہ سے پہننے والے کی کلائی سے نکل گئی ہے اور دیر تک گرد و غبار میں پڑی رہی ہے۔ معاملہ خاصا اہم تھا، اس لیے میں نے کسی ماتحت کو بھیجنے کی بجائے خود گوبندر نامی دکاندار کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ سفید پوشی کے کاموں میں بلال شاہ بہت کام آیا کرتا تھا۔ میں نے اسے 2 گھوڑا بوسکی کا ایک زبردست جوڑا سلوا کر دیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں جعلی نگینوں والی انگوٹھیاں ڈال کر اور تلے دار خصہ پہن کر وہ بالکل جاگیردار لگنے لگتا تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جوں جوں وہ بولتا جاتا تھا اس کا بھید کھلتا جاتا تھا، یعنی روب داب کم ہوتا جاتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقعوں پر کم سے کم بولا کرے اور زیادہ گھلنے ملنے سے باز رہا کرے۔ اس وقت بھی وہ اپنے شاندار لباس میں تھا۔ میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ اسے گوبندر کی دکان پر جا کر کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ خود میں بھی سادہ لباس میں تھا، مگر میرا ارادہ تھا کہ میں دکان میں اسی وقت جاؤں گا جب بلال شاہ آ کر مجھے بتائے گا کہ مطلوبہ گھڑی دکان میں موجود ہے۔ مکمل پروگرام یہ تھا کہ میں گوبندر کی دکان سے تھوڑی دور ایک چائے خانے میں بیٹھ جاؤں۔ بلال شاہ گوبندر کے پاس جائے گا اور گاہک بن کر اس سے ایسے سوال کرے گا کہ گوبندر اسے مطلوبہ گھڑی دکھانے پر آمادہ ہو جائے۔ مثلاً بلال شاہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے کوئی امپورٹڈ گھڑی چاہیے، سونے کا ڈائل کور ہو، اگر سیکنڈ ہینڈ ہو تو بھی چلے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جب گوبندر اسے گھڑی دکھا دے اور بلال شاہ کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی گھڑی ہے تو وہ آ کر مجھے بتا دے۔ اس کے بعد گوبندر کے لیے چالاکی دکھانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ حسب پروگرام بلال شاہ مجھے چائے خانے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، بیٹھے بیٹھے عشاء کی اذان ہونے کو آئی، مگر بلال شاہ نہیں لوٹا۔ آخر میں اکتا کر اٹھا اور دل میں بلال شاہ کو سلواتیں سناتا گوبندر کی دکان پر پہنچا۔ یہ دیکھ کر خون کھول گیا کہ بلال شاہ دکان کے عقبی حصے میں شیشے کے چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا ٹھاٹھ سے کیک، پیسٹریاں اور نمک پارے اڑا رہا تھا۔ ایک دبلا پتلا چالاک سا شخص جو یقیناً گوبندر تھا، بڑے احترام سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ بلال شاہ مٹکے جیسا سر ہلا ہلا کر اس کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ منہ کو کھانے کے علاوہ اور فرصت بھی کہاں تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو بلال شاہ بری طرح چونک پڑا۔ میری قہرآلود نظروں کے جواب میں اس نے منہ والی پیسٹری ثابت نگلی اور دانت نکال کر بولا، آئیے آئیے خان صاحب، یہ گوبندر بڑا بیبا بچہ ہے، اس کے پاس ایک گھڑی ہے جو ہم خرید سکتے ہیں۔ بلال شاہ کی بات سے ظاہر تھا کہ مطلوبہ گھڑی اس وقت دکان میں موجود ہے۔ میں نے مزید ڈرامہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، ویسے بھی مجھے بلال شاہ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے شیشے کے کیبن میں داخل ہوتی بلال شاہ کو دھکے سے پیچھے ہٹایا اور سیدھا گوبندر کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔
اس کی آنکھیں حیرت سے ابلی پڑ رہی تھیں اور چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے مہاراج؟ اس نے ہندوؤں کے خالص لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کی گدی پر ایک ہاتھ جمایا اور کہا، مہاراج کے بچے، نکال وہ گھڑی، کہاں ہے؟ اتنے میں بلال شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے کوٹ کی بالائی جیب سے گھڑی نکال لی۔ اس وقت گھڑی خوب چمک رہی تھی، لگتا تھا اسے صاف کیا گیا ہے، تاہم شیشہ اس کا ابھی تک ٹوٹا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں گوبندر اور اس کے سیلز مین اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ دکان پر پولیس کا چھاپا پڑا ہے اور اب ان کی خیر نہیں۔ وہ زرد چہروں کے ساتھ سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے اسی وقت گوبندر اور اس کے ہیڈ سیلز مین کو ساتھ لیا اور تھانے آ گیا۔ تھانے پہنچتے پہنچتے گوبندر کو اتنی عقل آ چکی تھی کہ اسے گھڑی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بول کر اس کی مشکل میں اضافہ ہی ہوگا۔ ہاں، اگر وہ صاف صاف بتا دیتا کہ اس نے گھڑی کسی سے خریدی ہے تو کسی حد تک اس کی بچت ہو سکتی تھی۔ میری توقع کے مطابق تھانے پہنچ کر گوبندر نے سب کچھ بک دیا۔ بہرحال میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے منافع والے سودے کرتا رہا ہے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں سے کہہ کر اس کی تھوڑی سی ٹھکائی کروائی اور حوالات میں ڈال دیا۔ اب مسئلہ اس عورت تک پہنچنے کا تھا۔ ہوشیار دکاندار پرانی چیز خریدتے وقت فروخت کنندہ کا نام اور پتہ نوٹ کر لیتے، اور یہ ہوشیاری گوبندر نے بھی دکھائی تھی۔ اس کی ڈائری میں عورت کا مکمل پتہ لکھا ہوا تھا۔ اب خدا بہتر جانتا تھا کہ یہ پتہ غلط ہے یا درست۔ اس وقت تک رات کے قریباً 9 بج چکے تھے۔ میں نے یہ کام صبح پر ڈالنے کی بجائے اسی وقت عورت کی طرف روانگی اختیار کی۔ سادہ کپڑے تبدیل کیے بغیر میں اور بلال شاہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ایک قریبی بستی کی طرف چل دیے۔ ڈھونڈتے پوچھتے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد ہم زینب نامی اس عورت کے گھر پہنچے۔ لکڑی کے خستہ حال دروازے پر پردے کے نام پر کچھ چیتھڑے جھول رہے تھے۔ اندر سے کسی بوڑھے کی کھانسی اور بچے کی رے رے ایک ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ بلال شاہ کی بھاری بھرکم دستکوں کے جواب میں بوڑھا باہر آیا اور ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، بابا، زینب بی بی تیری بہو ہے؟ بوڑھے نے بے خیالی میں ہاں کہا، پھر چونکنے کے لہجے میں بولا، کیا بات ہے پتر، کون ہو تم؟ پتر کے خطاب پر بلال شاہ نے اپنی ڈبل توند کو گرم چادر میں چھپانے کی کوشش کی، پھر بولا، بابا جی، ہم تھانے سے آئے ہیں، ضروری کام ہے آپ سے۔ بوڑھے کے بولنے سے پہلے ہی میں نے سخت لہجے میں کہا، بابا، تیری بہو پر چوری کا الزام ہے، اب جلدی بتا، اس کے ساتھ کس نے تھانے جانا ہے اور کیسے جانا ہے؟ میرے سخت لہجے نے گھاگ بڈھے کو بوکھلا دیا۔ وہ جو اپنی بہو کے ذکر پر ہمیں بری طرح گھورنے لگا تھا، قدرے نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمیں اپنے گھر کے برآمدے میں ایک خستہ حال چارپائی پر بٹھا رہا تھا۔ بوڑھے کی آواز پر وہ عورت باہر آ گئی جو اندر بچے کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 اجنبی مردوں کو سسر کے ساتھ پا کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے خد و خال صاف نظر آ رہے تھے۔ اسے عورت کہنا زیادتی تھی، وہ ایک جوان لڑکی تھی، مگر خستہ حالی کی وجہ سے زائد العمر نظر آتی تھی۔ رنگ گندمی تھا، آنکھیں کالی اور پرکشش تھیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ہم پولیس والے ہیں اور اسے چوری کے الزام میں پکڑنے آئے ہیں تو وہ ایک عام عورت کی طرح خوفزدہ ہو گئی اور انجانے اندیشے آنسو بن کر اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا خاوند جو مزدوری کرتا تھا 1 سال پہلے سیڑھی سے گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے کے ساتھ بوڑھے سسر کے ساتھ مقیم ہے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور دونوں کا پیٹ پالتی ہے۔ جو گھڑی آج دوپہر تم نے بیچی ہے وہ کہاں سے لی تھی؟ اچانک زینب کی آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ کون سی گھڑی؟ اچھا، وہ گھڑی، وہ تو مجھے مالکن نے دی تھی۔ کس مالکن نے؟ جن کے گھر میں کام کرتی ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ مالکن سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے مجھے دی تھی۔ وہ صاحب کے لیے نئی گھڑی لائی تھی اور یہ پرانی انہوں نے مجھے دے دی۔ کہتی تھی، رمضان آنے والا ہے، تم روزے رکھتے ہو، اس پر ٹائم دیکھ لیا کرنا۔ میں ہاں ہاں کہو، رک کیوں گئی؟ میں نے سوچا ٹائم کا کیا ہے، مسجد سے آواز آ جاتی ہے، اس کو بیچ دیتی ہوں، عید کے لیے 2 کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ جانتی ہے 2 کپڑوں کے انتظام کے لیے جو گھڑی تو نے بیچی ہے وہ کتنے کی ہے؟
جی میں نے تو 20 روپے میں بیچی ہے۔ وہ گھڑی جو تو نے 20 کی بیچی ہے کم از کم 5,000 کی ہے، اور کوئی مالکن اتنی الو کی پٹھی نہیں ہو سکتی کہ 5,000 کی گھڑی اٹھا کر نوکرانی کو دے دے۔ لڑکی اور اس کا سسر ہونکوں کی طرح منہ کھولے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھ زینب بی بی، تو بچے والی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے پولیس والوں کے ٹھڈے کھانے پڑے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ سچ سچ بتا دے یہ گھڑی کہاں سے لی ہے۔ لڑکی روحانسی آواز میں بولی، تھانے دار جی مجھے میرے بچے کی قسم، یہ گھڑی مجھے مالکن نے دی تھی۔ عورت نے بچے کی قسم کھائی تو مجھے قدرے نرم ہونا پڑا۔ عورت جب اپنے بچے کی قسم کھاتی ہے تو پھر اس قسم میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہوتا ہے۔ اچھا تیری مالکن اس وقت کہاں ملے گی؟ جواب میں بوڑھا بولا، جناب سڑک پار نئی آبادی کی کوٹھیاں ہیں، وہاں صاحب کالونی میں کام کرنے جاتی ہے۔ سنت سنگھ نام کا کوئی سرکاری افسر ہے، اس کے ہاں۔ میں نے بوڑھے کو ڈانٹا کہ وہ صرف لڑکی کو بات کرنے دے۔ لڑکی نے بچے کو چپ کرانے کے لیے کولہے پر اچھالتے ہوئے کہا، جناب وہ ٹیلی فون کے محکمے میں کام کرتے ہیں، 109 صاحب کالونی میں رہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ابھی آپ کے ساتھ وہاں چل سکتی ہوں۔ میں نے لڑکی کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی کی جھلک تھی۔ ٹھیک ہے، میں یا میرا کوئی آدمی صبح 9 بجے تیرے پاس پہنچ جائے گا، تجھے اس کے ساتھ صاحب کالونی جانا ہوگا، لیکن میری ایک بات یاد رکھ، اگر تو نے یا کسی اور نے صبح 9 بجے سے پہلے گھر سے نکلنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ بوڑھے نے گھگھیاتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے جی کہ ہم آپ کا حکم توڑیں، آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں اور بلال شاہ تھانے واپس آ گئے۔ اگلے روز 9 بجے سے پہلے ہی علاقے کے ڈی ایس پی صاحب میرے تھانے پہنچ گئے۔ دراصل انہیں 5,000 کی گھڑی یہاں کھینچ لائی تھی۔ واقعی یہ ایک دلچسپ اور حیران کن کیس تھا اور وہ اس میں ذاتی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں گھڑی دکھائی اور اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ڈی ایس پی صاحب حوالاتی گوبندر سے بھی ملے اور مختلف سوالات کیے۔ اس دوران انہوں نے مجھے اپنی جیپ کی چابی دی اور کہا کہ میں تفتیش کے لیے خود صاحب کالونی جاؤں۔ ایک سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کے ساتھ میں زینب کے گھر پہنچا اور اسے ساتھ لے کر صاحب کالونی کا رخ کیا۔ ہم سادہ لباس میں تھے۔ ہماری جیپ ایک چھوٹے سے خوشنما بنگلے کے سامنے پہنچ کر رکی۔ گیٹ پر ایس ڈی او سنت سنگھ کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ ملازمہ زینب ہمیں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ مالک آج کل شہر سے باہر ہیں۔ گھر میں ان کی بیوی کملا اور ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہم نے کال بیل بجائی تو کملا خود دروازہ کھولنے پہنچی۔ وہ ایک جوان اور حسین عورت تھی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور بال بڑے سلیقے سے جوڑے کی صورت باندھ رکھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ پہلے جھجکی، پھر آنچل سے سر ڈھانپتے ہوئے شائستگی سے بولی، جی فرمائیے۔ میرے جواب دینے سے پہلے اس کی نگاہ اپنی نوکرانی زینب پر پڑ گئی اور اس کے چہرے پر اضطراب نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، بی بی میں پولیس انسپکٹر ہوں اور آپ سے کچھ ضروری سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کملا گھبرا کر بولی، گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اچھا ٹھہریے، میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتی ہوں۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عموماً ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا۔ کملا نے دروازہ کھولا اور ہم نے خود کو ایک سجے سجائے کمرے میں پایا۔ سجاوٹ سے نفاست اور سادگی کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک کارنس پر سنت سنگھ کی فریم شدہ تصویر پڑی تھی۔ یہ تصویر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک خوب روح اور صحت مند آدمی ہے۔ کملا کی ساس ہمارے لیے چائے بنانے لگی اور خود کملا ہمارے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا شوہر سرکاری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور اس کی آمد آج کل میں متوقع ہے۔ میں نے جیب سے گھڑی نکالی اور کملا کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ گھڑی آپ نے اپنی ملازمہ کو دی تھی؟ کملا نے گھڑی کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتی رہی، پھر بولی، جی ہاں میں نے خود دی تھی۔ کیوں؟ وہ جھجک کر بولی، یہ ذاتی سا سوال ہے، بہرحال آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتی ہوں۔ چند دن پہلے ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے۔ میں نے ان کو بطور تحفہ دینے کے لیے ایک نئی گھڑی خریدی۔ یہ پرانی گھڑی میں نے فالتو سمجھ کر زینب کو دے دی۔ ٹھیک، یعنی آپ نے یہ گھڑی فالتو سمجھ کر زینب کو دے دی۔ خیر سے آپ کے شوہر ماہانہ کیا کما لیتے ہیں؟ میرے لہجے نے اسے ہراساں کر دیا۔ وہ بولی، مجھے ٹھیک معلوم نہیں، میرا خیال ہے آپ ایسے سوال انہی سے پوچھیں تو بہتر ہے۔
پھر بھی آپ ان کی بیگم ہیں، کچھ تو اندازہ ہوگا، یہی کوئی 400-500 تنخواہ ہوگی۔ حیرت ہے، آپ کے شوہر کی تنخواہ 400-500 روپے ہے اور آپ اپنی ملازمہ کو 5000 کی گھڑی بخشش میں دے رہی ہیں۔ 5000 کی گھڑی؟ کملا جیسے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ جی ہاں، ایک SDO کی بیوی 5000 کی گھڑی اپنی ملازمہ کو دے ڈالے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کملا گھبرا کر بولی، انسپکٹر صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ تو ایک معمولی گھڑی ہے۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ یہ عام سی گھڑی ہے۔ پچھلے سوموار کو جب وہ اپنے سرکاری کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، یہ باتھ روم کے پختہ فرش پر گر کر ٹوٹ گئی تھی، وہ اسے یہیں چھوڑ گئے۔ میں نے سوچا کہ مرمت کراتے پھریں گے، اس لیے نئی گھڑی خرید لی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے شوہر کو ابھی تک علم نہیں کہ آپ ان کی گھڑی بخشش میں دے چکی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ واقعہ ان کے جانے کے بعد ہوا، وہ ابھی تک اپنے کام سے واپس ہی نہیں لوٹے۔ صورتحال اب کچھ واضح ہو رہی تھی۔ سنت سنگھ نے اپنی بیوی کو بھی گھڑی کی اصل قدر و قیمت سے بے خبر رکھا ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں بیوی نے انتہائی قیمتی گھڑی خیرات کر ڈالی تھی۔ ابھی ہم کملا سے سوال و جواب میں مصروف تھے کہ کال بیل بجنے لگی۔ میری ہدایت پر سب انسپکٹر اٹھ کر باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک حیران و پریشان شخص کو لیے اندر داخل ہوا۔ پتلون کوٹ میں ملبوس یہ ایک خوبرو سکھ تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں ساڑی کا ایک ڈبہ تھا۔ چہرے پر گرد و غبار تھا اور تھکن کا احساس ہوتا تھا۔ یہ سنت سنگھ تھا جو اپنے دفتری ٹور کے بعد گھر واپس لوٹا تھا۔ اپنی نوبیاتا بیوی اور ساس کو پولیس والوں کے گھیرے میں پا کر اس کا ہراساں ہونا یقینی تھا۔ خوبصورت کملا اسے دیکھ کر سسکنے لگی۔ اس کی ماں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا سنت، تھانے دار صاحب کیا کہہ رہے؟ سنت سنگھ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے جیب سے گھڑی نکالی اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر بولا، سنت صاحب یہ گھڑی آپ نے کہاں سے لی؟ گھڑی دیکھ کر سنت کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر بولا، انسپکٹر میں سمجھا نہیں۔ کملا نے گلوگیر آواز میں کہا، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھڑی کی قیمت 5000 ہے اور یہ آپ نے ناجائز کمائی سے خریدی ہے۔ سنت سنگھ نے بوکھلا کر کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے انسپکٹر، اس کی قیمت 5000 نہیں، زیادہ سے زیادہ 400-450 روپیہ ہوگی۔ لیکن یہ آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ اگر اس کی قیمت 450 روپیہ ہے تو پھر یہ کسی طرح بھی میرے پاس پہنچ سکتی تھی، لیکن اگر یہ 5000 کی ہے تو پھر تمہاری حیرت بجا ہے۔ اب سنت سنگھ بوکھلا کر کبھی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی میری طرف۔ SDO سنت سنگھ، تمہیں میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے تھانے چلنا ہوگا۔ میرے اس فکرے نے جہاں سنت سنگھ کا رنگ اڑا دیا، وہاں کملا کو بھی سسکنے پر مجبور کر دیا۔ سنت کی ماں فریادی لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب میرا سنت بالکل بے قصور ہے، گرو کی سوگندھ یہ کبھی حرام کا ایک پیسہ بھی گھر میں نہیں لایا۔ میں نے بڑھیا کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سنت سنگھ سے کہا، بالفرض ہم مان لیں کہ یہ گھڑی اتنی قیمتی نہیں جتنی ہم کہہ رہے ہیں، تو کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ یہ گھڑی تم نے کہاں سے خریدی؟ اس نے امرتسر کے ہی ایک بازار کا نام لیا۔ میں نے پوچھا، رسید وغیرہ ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ دکان تو تمہیں یاد ہوگی، چلو ہمارے ساتھ، ابھی تصدیق ہو جائے گی۔ عجب تذبذب اور خوف کے عالم میں اس نے ماں اور بیوی کو دیکھا اور ہمارے ساتھ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ بوکھلاہٹ میں ساڑی کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے گر کر کھل گیا اور نہایت قیمتی ساڑی فرش پر پھیل کر اس کا منہ چڑھانے لگی۔ ساڑی کے ڈبے میں لپسٹک اور میک اپ کا کچھ دوسرا سامان بھی تھا۔ میں نے سنت کو ساتھ لیا۔ جانے سے پہلے اس کی بیوی کو کسی ضمانتی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ٹیلی فون پر اس سے فوراً رابطہ قائم کرے۔ بیوی فون کرنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ہم سنت سنگھ کو لے کر جیپ میں آ بیٹھے۔ جیپ سنت سنگھ کے بتائے ہوئے بازار کی جانب روانہ ہوئی، مگر ابھی ہم نصف راستے میں تھے کہ سنت سنگھ نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا، گھڑی اس نے خریدی نہیں تھی بلکہ ایک دوست نے تحفے میں دی تھی۔ کیا تم مانتے ہو کہ گھڑی کی قیمت وہی ہے جو ہم نے بتائی ہے؟ وہ سر جھکا کر بولا، جی ہاں۔ تمہیں اپنے اس دوست کا پتہ بتانا ہوگا جو اتنا صاحب استطاعت ہے کہ تمہیں 5-6 ہزار کی گھڑی گفٹ کر سکے۔
सुन्नत सिंह के चेहरे पर एक मर्तबा फिर परेशानियों ने डेरे डाल लिए। कहने लगा, मेरा वो दोस्त इंग्लैंड जा चुका है। दोस्त इंग्लैंड जा चुका है तो उसके वाली वारिस तो यहाँ होंगे, हमें उनसे मिलवाओ। अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सब पता चल जाएगा। थाने में पहुंचकर सुन्नत सिंह ने हमें शोभा सिंह नामी एक अद्वियात फरोश का पता बताया। मैंने अपने सब इंस्पेक्टर को 2 मातहतों के साथ भेजा। कोई 2 घंटे बाद वो चौड़े माथे वाला एक फ्रब्बा अंदाम शख्स को लिए थाने आ गए। ये शोभा सिंह का बाप था। मैंने उससे कहा, तुम्हारे लड़के के दोस्त सुन्नत सिंह से एक घड़ी बरामद हुई है और वो कहता है कि ये घड़ी उसे तुम्हारे लड़के ने दी थी। शोभा सिंह के बाप ने हंसते हुए कहा, थानेदार साहब क्यों मजाक करते हो? उस निखट्टू की इतनी पसली कहाँ थी कि 5-5 हज़ार की घड़ियाँ दोस्तों को दे सकता? वो तो दुकान का किराया भी मुझसे लेकर दिया करता था। अगर इतना ही खुशहाल होता तो बहरी जहाज़ का चूड़ा बनकर काले पानी ना जाता। क्या मतलब, वो इंग्लैंड में नहीं है? कहाँ जी, कहाँ का इंग्लैंड? वो तो एक बहरी जहाज़ पर सफाई का काम करता है। अभी परसों खत आया था, बड़ी तंगी के दिन गुजार रहा है। सुन्नत सिंह से तुम्हारे बेटे का क्या रिश्ता है? रिश्ता वही था जो एक निखट्टू का दूसरे निखट्टू से होता है। वो दुकान पर बैठा मक्खियाँ मारता रहता था, ये दफ्तर से छुट्टी करके उसके पास आ बैठता था। फिर जब इस पर फ्रॉड का केस बना तो मैंने शोभा सिंह को सख्ती से मना कर दिया कि इसके साथ उठना बैठना बंद कर दे। किस पर फ्रॉड का केस बना था? इसी सुन्नत सिंह पर जी। आपको मालूम नहीं? हैरत है, इसने टेलीफोन के महकमे से तांबे की तार चुरा ली थी। कई हज़ार का चक्कर था। कोई 1.5 बरस पहले की बात है। मेरा ख्याल है अभी तक केस चल रहा है। ये मेरे लिए नया इंकिशाफ था। मैंने मज़ीद सवालात के बाद शोभा सिंह के बाप को तो वापस भेज दिया और फौरी तौर पर सुन्नत सिंह के महकमे से रब्ता कायम किया। मैं बज़ाते ख़ुद टेलीफोन के दफ्तर पहुंचा और सुन्नत सिंह के एक अफसर से मुलाकात की। उस शख्स की ज़ुबानी पता चला कि सुन्नत के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में एक मुकदमा ज़ेर समाअत है। इस मुकदमे में सुन्नत सिंह के अलावा महकमे के एक स्टोर कीपर को भी फ़रीक बनाया गया है। मैंने उस अफसर से कहा कि मैं केस की तफसीलात जानना चाहता हूँ। उसने मुझे महकमे के कानूनी माहिर के पास भेज दिया। उस माहिर ने जो मालूमात फ़राहम की उनसे पता चला कि 1.5 बरस पहले महकमे के गोदाम से टेलीफोन की सैकड़ों फुट तार गायब हो गई थी। उस तार की हिफाजत चूँकि सुन्नत सिंह की ज़िम्मेदारी थी, इसलिए उस पर शक किया गया। केस अदालत में पहुंचा और सुन्नत सिंह ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी नेक नामी से जलने वाले कुछ लोगों ने उसे दानिस्ता तौर पर फंसाने की कोशिश की है। वो एक ईमानदार मुलाजिम है और उसने किसी मौके पर बददियानती से काम नहीं लिया। अब सूरत ये थी कि मेरे पास सुन्नत सिंह के ख़िलाफ़ एक ठोस सबूत मौजूद था और अगर मैं ये सबूत मुतलका महकमे को पेश कर देता तो सुन्नत के ख़िलाफ़ फ्रॉड केस मज़ीद मजबूत हो जाता और ऐन मुमकिन था वो 5,000 की घड़ी उसे 5-6 बरस के लिए जेल भेज देती। अगले रोज़ मैं थाने में सुन्नत सिंह से पूछ-गुछ में मसरूफ़ था कि संतरी ने एक मुलाकाती की इत्तला दी। उसने बताया कि एक औरत आपसे मिलना चाहती है। मेरे जहन में फ़ौरन सुन्नत की बीवी कमला का ख़याल आया। मैंने समझा वो किसी ज़मानती को लेकर आई है, मगर मेरे पूछने पर संतरी ने बताया कि औरत अकेली है। मैं उलझन का शिकार दूसरे कमरे में पहुंचा तो कमला अपने लंबे बाल पुश्त पर फैलाए कुर्सी पर बैठी थी। सादा सी साड़ी में वो किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन नज़र आती थी। उसे तन्हा देखकर मेरे जहन में अंदेशा जागा कि कहीं वो मुझे कोई गलत रास्ता तो दिखाना नहीं चाहती। उसके साथ किसी मर्द ज़मानती का ना होना गैर मामूली अमर था। बहरहाल मैं उसके सामने कुर्सी पर जा बैठा, उससे चाय की पेशकश की जो उसने बड़ी शाइस्तगी से रद्द कर दी। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो बोली, वो कहाँ है? फ़िलहाल वो थाने में है। मैं तेज़ी से तफ्तीश कर रहा हूँ, 1 आध दिन में बात खुल जाएगी। आपने उनका कितना रिमांड लिया है? 7 रोज़ का। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी लिया जा सकता है। अपने पर्स से उसने कुछ दवाइयाँ निकाली और बोली, ये उन तक पहुँचा दीजिए। उन्हें दमे की तकलीफ़ है और सर्दी में वो बाकायदगी से दवाई खाते हैं। मैंने बेदिली से दवाई रख ली। दवाई पहुंचाकर उसने बिल वास्ता मुझे ये भी बताया था कि मैं सुन्नत सिंह पर सख्ती ना करूं क्योंकि वो मरीज़ है। वो शक्ल सूरत से तालीम याफ्ता और ज़हीन लड़की लगती थी। मैं हैरान हो रहा था वो अभी तक शोहर के लिए किसी ज़मानती का इंतज़ाम क्यों नहीं कर सकी। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो रुमाल आंखों पर रख कर सिसकने लगी।
میں سمجھا کہ اب وہ اس کے لیے رحم کی التجائیں کرے گی، مگر وہ آنسو پونچھ کر ٹھوس لہجے میں بولی، انسپکٹر صاحب میں شک کی آگ میں زندہ نہیں رہ سکتی، میں اپنے شوہر کا دامن ہر غلاظت سے پاک دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر آج تک مجھے اس بات کا یقین دلاتا رہا ہے کہ اس کے خلاف بدعنوانی کا جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، اور میں صدقے دل سے اس کی بات پر یقین کرتی رہی ہوں۔ مجھے یہ بھروسہ اور مان رہا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا، مگر اب اس گھڑی نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ اگر اس نے ہمیشہ حلال کی روزی کمائی ہے تو یہ گھڑی اس کے پاس کہاں سے آئی؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے کی پوری تحقیق کریں۔ میں گرو سے پرارتھنا کرتی ہوں کہ میرا شوہر نردوش ثابت ہو اور میری زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ کملا کے جذبات نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے کہا، بی بی تم سکون سے گھر جاؤ، میں عام پولیس والوں سے ذرا مختلف ہوں، گالی گلوچ اور مار پٹائی سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہارا شوہر اگر مجرم ہے تو اس کی سزا کورٹ سے شروع ہوگی، تھانے سے نہیں۔ وہ مجھے احسان مندی کی نظروں سے دیکھتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس دوران میرے بلاوے پر اس تھانے کا انسپکٹر بھی پہنچ گیا جہاں 1.5 سال پہلے سنت سنگھ کے خلاف چوری کا پرچہ درج ہوا تھا۔ ہم دونوں نے حوالات میں سنت سنگھ سے پوچھ گچھ شروع کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔